خیبر پختونخوا کی تھی، ان کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا تھا اور اس پہ کہا گیا تھا کہ علمبرداری کی تقریب ہونی چاہیے۔ میرے پاس سمری آئی حکومت کی طرف سے اور میں نے وہ سمری اپروو کی۔ آج جب سیشن ہوا، میں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی 5 سال رہا ہوں۔ یہ روایت رہی ہر اسمبلی میں کہ جب آپ ایجنڈا جب آپ کا آتا ہے، آپ تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، پھر اگر کوئی نئے ممبر آتے ہیں ان سے اوٹ ٹیکنگ ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ اوٹ ٹیکنگ نہ کریں تو اسٹرینجر ان دی ہاؤس ہوتا ہے، تو اس کے بعد کوشچن آور ہوتا ہے۔ اور ہماری یہ روایت رہی ہے پارلیمنٹ میں کہ ہم کوشچن آور میں بھی کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے ہیں۔ آج ایک نئی کہانی پی ٹی آئی نے شروع کی ہے جس پہ انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا، اور پھر جب یہ ہم بات کرتے ہیں، پھر یہ بات کرتے ہیں کہ آئین کی، قانون کی، پھر یہ روتے بھی ہیں، چیخ سے چلاتے بھی ہیں۔ آج انہوں نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی، آج انہیں اوٹ ٹیکنگ سیریمنی نہیں کی۔ اگر آج وہ صبح کر لے تو آج شام کو نہ ہوتی، اوٹ ٹیکنگ تو پھر بھی ہونی تھی، اور کل سینٹ کا الیکشن ہونا تھا۔ تو جب خود جو ہے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور جب کوئی اور کرتا ہے پھر ان کو پھر کوئی ملتا نہیں ہے کہ ان کی کوئی آنسو پونچھے۔ تو مہربانی یہ ہے کہ انہوں نے آج جو کام کیا، کل ان کے ساتھ جب کچھ ہوگا پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا۔ جہاں تک آپ نے باقی سینٹ کے الیکشن کی، سب سے پہلے یہ تجویز میں نے آپ میڈیا کے دوستوں کے سامنے رکھی تھی کہ 2008 سے 13 تک جب ہماری اسمبلی تھی، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے سینٹ کا الیکشن بلا مقابلہ کروائے تھے چاروں حکومتوں میں، چاروں صوبوں میں، کہ جن کی جو حصہ بنتا تھا وہ جو ہے وہ ان کو دے دیا جائے۔ تو یہاں پر اچھی بات ہے حکومت نے اس بات کو مانا، لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن باقی دوستوں کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے ایک فارمولہ طے کیا، اور ہم نے اپنا پورے اختیار لیڈر آف دی اپوزیشن کو دیا تھا، اپوزیشن کی جماعتوں نے۔ تو 6-5 کے فارمولے پہ انہوں نے ایگری کیا۔ ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے اپوزیشن کے وہ وڈرا ہوئے، جیسے ہمارے اپوزیشن کا ایک فیصلہ ہوا جس میں جے یو آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، اے این پی، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، ایک ہمارے انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ آزاد رکن بھی اپوزیشن میں، تو سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم 5 سیٹوں پہ الیکشن لڑیں گے۔ 2 پہ جے یو آئی لڑے گی، 2 پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی لڑے گی۔ جے یو آئی جنرل اور ٹیکنوکریٹ پہ لڑ رہی ہے، پیپلز پارٹی جنرل اور خواتین پہ لڑ رہی ہے، اور مسلم لیگ جو ہے وہ ایک جنرل سیٹ پہ لڑ رہی ہے۔ تو سب فارمولہ طے ہوا۔ بانی چیئرمین، پھر چیئرمین جو ان کا ہے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، آپ کے ذریعے ہم نے دیکھی، پھر لیڈر آف دی ہاؤس سی ایم صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، پھر پہلے ان کے ترجمان صاحب آئے، وہ پی ٹی آئی میں کہا کہ ہم اس کو شاید اپنے پارٹی کا ترجمان نہیں مانتے، پھر انفارمیشن سیکرٹری نے اسٹیٹمنٹ دی، سب کچھ تھا۔ اگر ان کہا کہ جی ہم سے تو اپنے کینڈیڈیٹ جو کہ ابھی تک سینٹرز نہیں بنے ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اگر وہ سینٹرز جو ابھی امیدوار ہیں کنٹرول میں نہیں ہے تو ایم پی ایس کیسے کنٹرول میں آپ کے؟ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کی، ایک وعدہ کیا، اور ان کے ممبران جو ہے وہ پورے اس پہ نہیں ہے۔ آج ہی میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے بنا لیں گے۔ میں نے لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ ابھی میٹنگ کرنی ہے، اگر ہم اپنے فارمولے پہ پورے اترے، اب تو نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے کینڈیڈیٹ وڈرا نہیں ہو رہے، پھر شاید ہم کوشش کریں کہ ہم 6-7 سینٹرز بنائیں، کیونکہ اس وقت 30 سے 35 انڈیپینڈنٹ ایم پی ایز موجود ہیں اسمبلی میں، ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، ہوئی بھی ہے، ہو سکتی ہے۔ تو ہماری اپوزیشن کی شاید کوشش ہو کہ ہم 6-7 کی طرف جائیں۔ اب جیسے ہمیں لیڈر آف دی اپوزیشن ہمیں بریف کریں گے ابھی تھوڑی دیر بعد، تو اس کے مطابق پھر ہم اپنا لائے عمل آج رات کو طے کریں گے، اور کل انشاءاللہ تعالی جو الیکشن ہے پھر ہم جا کر الیکشن اس کے لڑیں گے اس کے اوپر۔ گورنر نے کہا کہ ہم مزید سینیٹر بنائیں گے، تو آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں آزاد حیثیت کے تو ہیں نا، وہ ہمارے ساتھ اگریمنٹ کر لیں کہ ہم کل کوئی پارٹی جوائن کریں گے تو ہم ان کو لڑا سکیں۔ گورنر صاحب، وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ آج جو علمبرداری پہ اس کو نہ صرف چیلنج کریں گے بلکہ یہ آئین کے آرٹیکل 65 کے خلاف ورزی ہے، یعنی آپ نے غلط حل کیا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ کل یہ ووٹ ڈالنے جائیں گے، پھر وزیر اعلیٰ سے جواب کو مل جائے گا۔ اب وہ چیلنج کریں، ان کے جمہوریہ کے چیلنج کریں، جب آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جب آپ کو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، آپ کو عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ ان سے اوتھ لیں، تو آپ نے اوتھ نہیں لیا ہے، اور پھر چیف جسٹس نے جو ہے اسی چیف جسٹس نے یہ فیصلہ کیا ہے، جس چیف جسٹس کی ووٹنگ سیریمنی میں اسی میرے دائیں سائڈ پہ چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہی کا فیصلہ تھا کہ جو ہے آپ اوتھ لیں، اور میں نے اس کے عین مطابق اوتھ لیا۔ میں نے جو ہے آئین کی پاسداری کی ہے، میں نے آئین کے مطابق لی ہے، اور جو آئین میں ذکر ہے اور اس میں جو ہے اس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا، اور آج ہم نے اوتھ لیا ہے۔ ان کی جو ہے وہ انرول بھی ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ان کو آج کارڈ ملے ہوकर اپنا جو ہے سینٹ کا اپنا جو ہے وہ انتخاب میں اپنے ممبران کو یہ ووٹ بھی دیں گے۔ گورنر صاحب، بتایا جائے الزام لگ رہا ہے کہ اے ٹی ایم کی سرگرم ہے، خرید و فروخت جو ہے نا
خدشہ ظاہر کیا جائے کیا کہیں گے آپ؟ اے ٹی ایم کے پیچھے تو پی ٹی آئی پورے جلوس لے کے لاہور گئی تھی، تو وہ بتائیں نا کہاں پہ ہے؟ تو وہ وہیں پہ جو ہے ان کا ایک نظریہ، ایک جذبہ، ایک جلوس، ایک جنون، جو پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے تھے کہ 5 اگست کو ہوگا، وہاں پر ٹھوس ہو گیا، 90 دن میں آ گیا۔ اب 90 دن، اب ہم 90 دن تو ماضی میں ڈکٹیٹرز بھی 90 دن کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے نظریے کو خود وہاں پہ دفن کر لیا، اور وہاں سے بارات کی شکل میں اے ٹی ایم کو پشاور لے کے آئے ہیں۔ اچھا سر، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر حلف برداری کی تقریب جو ہے وہ جمہوری روایات کی نفی کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں؟ ماضی میں یہاں پر حلف برداری کی تقریب ہوئے جس میں چیف منسٹر صاحب خود شریک ہوئے، اس کے اپنے رفقا شریک ہوئے، ان کی کابینہ کے ممبران شریک ہوئے، تو اگر یہ تھی تو پھر ماضی کی حلف برداریاں بھی غلط تھیں۔ تو یہ چیزیں تو ڈیبیٹ ہے، پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے، چلتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے دن گزر جائے پھر ہم اگلے پروجیکٹ کی طرف جائیں گے، پھر اس کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کریں۔